لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ویڈیو میں نے وسیم رضوی کی طرف سے دائر کردہ سپریم کورٹ میں پٹیشن کے خلاف چند آیتوں کی تشریح پیش کی تھی، یعنی 26 آیتیں جو انہوں نے قرآن شریف میں سے حذف کرنے اور نکال دینے کے لیے جو پٹیشن سپریم کورٹ میں داخل کی تھی، اور ان کا حالانکہ ریجیکشن ہو گیا ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں میں اور جو لوگ کلین ہارٹ والے ہیں، صاف دل والے ہیں اور قرآن کو ایک صاف دل سے پڑھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کی سمجھ اور ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کو سمجھانے کے لیے، ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں یہ ایکسپلین کیا تھا کہ 5-6 آیتوں کے بارے میں کہ ان کا پس منظر کیا ہے، ان کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اور کیا کیا حالات تھے اس وقت کے، اور وہ آیتیں کس کے خلاف نازل ہوئی تھی، کہ وہ آیتیں سولجرز کے خلاف، کمبیٹنٹس کے خلاف نازل ہوئی تھی جو جنگ کے میدان میں تھے، نہ کہ کسی سویلین یا عام شہری کے خلاف نازل ہوئی تھی. تو اگر کوئی شخص ان آیتوں کو بیس بنا کر کسی سویلین یا عام شہری، ایک پیسفل آدمی کے خلاف اگر تشدد کرتا ہے تو وہ اسلام کی نظر میں ٹیررسٹ ہوگا. اور میں نے آپ کو جہاد کا مطلب بھی بتلایا تھا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا تھا کہ قرآن شریف بیک وقت نازل نہیں ہوا ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مختلف اوقات پر جبریل علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ مقاتلہ اور جہاد کا معنی قرآن شریف میں ہر وقت ہتھیار اٹھانے کے نہیں ہوتے ہیں. اور اس کی مثال میں نے آپ کو چند آیتیں بھی دی تھی، جیسے کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اور اس آیت کے بارے میں غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ یہ مکہ شریف میں نازل ہونے والی آیت ہے، جبکہ یہ مدینہ شریف کی آیت ہے. اور جو دوسری آیت مکہ شریف میں نازل ہونے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو کل پڑھ کے سنایا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو کوئی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو ہماری راہیں بتلاتے ہیں. تو حالانکہ اس میں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے اور یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف فرما تھے اس وقت نازل ہوئی ہے. اور اس وقت کے حالات بھی میں نے آپ کو کل بتلائے تھے کہ کفار بہت زیادہ ظلم اور بربریت مسلمانوں کے خلاف کرتے تھے. کوئی کافر مسلمانوں کو اتنا پیٹتا کہ وہ لہو لہان ہو جاتے، مسلمانوں کا سماجی بوائیکاٹ کیا جاتا، سوشل بوائیکاٹ کیا جاتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تو ان پر لا کر گندگی ڈال دی جاتی تھی. اور جب مسلمان ان ساری تکالیف برداشت کرنے کے بعد جب مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے لگے تو کفار نے آ کر ان سے ان کی زمینیں جو ان کے قبضے میں تھی وہ بھی ان سے لے لی. تو یہ ایک حد کا ظلم اور پرسیکیوشن تھا جو ان کو فیس کرنا پڑا مسلمانوں کو اس دور کے. اس کے باوجود بھی جب یہ آیت نازل ہوئی مکہ شریف میں کہ والذین جاہدوا فینا، حالانکہ اس میں لفظ جہاد کا آتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو انٹرپریٹیشن لیا ہے وہ ہتھیار اٹھانے کا نہیں ہے. اگر ہتھیار اٹھانے کا مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لیتے تو اس دور میں کفار کے خلاف آپ ہتھیار اٹھاتے، حالانکہ آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کیا اپنی مکوی زندگی میں. اور اس کے علاوہ مکہ شریف میں نازل ہونے والی اور بھی آیتیں ہیں، جیسے فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. یہاں پر تو جہادن کبیرا، بڑا جہاد کے بارے میں بتلایا گیا. سورہ فرقان کی آیت نمبر 5 ہے یہ، فلا تطع الکافرین، اور کفار کی آپ پیروی مت کیجیے اور ان کے ساتھ بڑا جہاد کیجیے. حالانکہ یہاں پہ بڑا جہاد کہا گیا، لیکن مکہ شریف میں نازل ہونے والی آیت ہے. اس کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائے تھے، حالانکہ اس وقت وہ ظلم کرنے والے تھے، کفار مسلمانوں پر ظلم کرنے والے تھے. تو آج میں چند اور آیتوں پر گفتگو کرنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ نے ابھی کیپشن میں دیکھا ہوگا. تو جو سب سے پہلی آیت میں یہاں پر لے رہا ہوں وہ سورہ 5 اور ورس نمبر 57 ہے.
یا ایھا الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے وہ لوگوں، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا، تمہارے دین کے ساتھ تمہارے دین کو انہوں نے کھیل کود بنا لیا، مذاق اڑایا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تمہارے سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یعنی کرسچنس تھے، جیوز تھے، والکفار اور کفار تھے، تو ان کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا۔ یعنی اس دور کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور کے جو کفار اور دیگر مذاہب کے فالوورز تھے، وہ جب قرآن شریف کی آیتیں نازل ہوتی تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ظلم و زیادتی کرتے، بلکہ وہ قرآن شریف کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو اسی لیے قرآن شریف میں یہ حکم ہوا کہ ان لوگوں کو اپنا دوست مت بناؤ جن کا ذکر ابھی کیا گیا کہ تمہارے دین کا جنہوں نے مذاق اڑایا۔ اور منافقین بھی تھے، جیسے رفاعہ بن یزید اور سوید بن حارث، یہ دو منافقین تھے جن سے بعض مسلمانوں کی دوستی تھی، تو ان کو اس بات سے روکا گیا کہ تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہارے دین کا تماشا بناتے ہیں، تو یہ تمہارے لیے کیسے درست ہوگا کہ تم ان کو اپنا دوست بناؤ۔ اگلی ایک اور آیت ہے، اور یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 23 ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتلایا کہ بعض لوگ مسلمانوں پر کفار بہت زیادہ ظلم کرتے تھے، تو اس ظلم و زیادتی سے دل کے بعد بہت زیادہ جب یہ ظلم زیادتی ہو گئی، تو جب مسلمان مدینہ شریف کے طرف پیس حاصل کرنے کے لیے، امن حاصل کرنے کے لیے جب ہجرت کرنے لگے، تو بعض مسلمانوں کے فیملی ممبرز جو غیر مسلم تھے، انہوں نے مسلمانوں کو اپنے رشتہ داری کی دہائی دے کر روکنا چاہا۔ تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کیا کیا ہوا، تمہارے ساتھ کیا ظلم ہوا، تم کو لہو لہان کیا گیا، تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، تمہارا اکانومک بائیکاٹ کیا گیا، تمہارے رسول کو پاگل اور دیوانہ کہا گیا۔ تو یہ ساری چیزوں کے باوجود بھی وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان نہ جائیں، اپنی رشتہ داری کی دہائی دیتے تھے۔ اور یہ سارا کچھ مسلمانوں کے خلاف پرسیکیوشن کس لیے ہوا؟ صرف ایک ہی ریزن کہ وہ اسی ریلیجن کے فالوور تھے، ایک ریلیجن کے وہ لوگ فالوور تھے۔ تو اسی لیے قرآن شریف میں یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، اگر وہ تمہارے رشتہ دار بھی کیوں نہ ہوں، تم ان کو اپنے دوست مت بناؤ۔ پھر اس کے بعد ایک اور آیت میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، سورہ نمبر 5 ورس نمبر 51۔ اس میں بھی وہی فرمایا گیا کہ تم اپنے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود اور نصارہ کو، جوز اور کرسچنس کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ پھر اسی دور کے مسلمانوں کے حق میں نازل کردہ آیت ہے، جو لوگ نہ صرف مسلمانوں کو پرسیکیوٹ کرتے تھے، ان کے خلاف ظلم و زیادتی کرتے تھے، ان کو مار کر لہو لہان کر دیتے تھے، بلکہ ان کے خلاف مذاق اڑاتے تھے، ان کے دین کا بھی مذاق اڑاتے تھے۔ تو اسی لیے ان کو فرمایا گیا اس آیت میں بھی کہ تم ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ تو اگلی آیت، ایک اور آیت جو اس پیٹیشن میں داخل کی گئی تھی، وہ یہ کہ سورہ نمبر 4 ورس نمبر 101 ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اب اس میں ایک سٹیپ آگے چل کر ایک اور بات کی گئی کہ کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو یہ کون سے کفار کھلے دشمن ہیں؟ جب تم بیٹل فیلڈ میں ہوتے ہو، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، جب تم زمین میں سفر کرتے ہو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے لیے کوئی برائی، کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ تم کو نماز کے دوران تکلیف پہنچائیں گے، ستائیں گے، تو تمہیں اگر اس بات کا خوف ہے تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنی نماز پوری مت کرو، بلکہ قصر کرو، نماز چھوٹی کر دو، تم اپنی قصر نماز کا حکم ہے اس میں۔ اور اس کا ریزن یہ بتلایا گیا کہ بعض کفار تمہیں تکلیف پہنچانے کا اندیشہ ہوگا، یعنی پھر ونس اگین دس از اے کیس آف بیٹل فیلڈ کی بات کی جا رہی ہے۔ تو کون سے کفار تمہارے کھلے دشمن ہیں؟ جو تمہیں نماز کے دوران بھی تکلیف پہنچائیں گے، ایون وائل یو آر پریئنگ، جب آپ نماز ادا کر رہے ہیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کن کفار کو اپنا دوست نہ بنانے کا کہا گیا، وہ کفار جو تمہارے خلاف دشمنی کرتے ہیں،
حتیٰ کہ جب تم نماز ادا کرتے ہو دے ڈونٹ ریسپیکٹ دیٹ یو آر پریئنگ، تو تمہیں ان سے ضرر پہنچنے کا، تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں اس بنا پر کہ ہم عام کفار، جیسے ہم مان لیجیے ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارے بازو ایک ہندو بھی رہ سکتا ہے، ہمارے بازو ایک کرسچن بھی ہو سکتا ہے، ہمارے پڑوس میں ایک سکھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سارے نان مسلمس ہیں، تو ان کو بھی ہمیں دوست نہیں بنانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں، جبکہ ان کا ایسا سمجھنا بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ آپ کے خلاف کوئی جنگ نہیں کر رہے ہیں، پیسفل ہے، وہ بھی پیسفل اپنی جگہ ہیں، آپ بھی پیسفل اپنی جگہ ہیں، ان کے بھی فیملیز ہے، آپ کے بھی فیملیز ہے۔ اور اسی کے بارے میں قرآن شریف میں فرمایا گیا، سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے، عن الذین لم یقاتلوکم، اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو تم سے نہیں لڑے، جو تم سے تمہارے دین کے بارے میں نہیں لڑے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالے۔ جس طرح کفار مکہ نے مسلمانوں کو اپنے گھروں سے نکلنے اور مدینہ شریف کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، ان پر ظلم کیا تھا، تو ایسا ظلم کرنے والے لوگ اگر نہیں ہیں تمہارے پاس، کفار یا مشرکین میں سے کوئی، تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا ہے ان تبروا وتقسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرو۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ تم نان کمبیٹنٹس، پیسفل لوگوں کے خلاف، پیسفل لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، بلکہ تم کو یہ چاہیے کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا سلوک کرو۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل و انصاف کرنے والوں کو، میانہ روی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب یہ سورہ ممتحنہ کی آیت ہے، آپ اندازہ لگائیے کہ کبھی آپ نے کسی کو یہ آیت پڑھ کر سناتے ہوئے دیکھا؟ صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے، حضرت اسماء بنت ابو بکر وہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس میری والدہ آئی تھیں اور وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، یہ اس دور کی بات ہے کہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی تھی، اور وہ چاہتی تھی کہ میں ان کو کوئی گفٹ پیش کروں۔ تو اب حضرت اسماء بنت ابو بکر والدہ مشرکہ ہیں، اسلام قبول نہیں کیا ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ ان کے ساتھ بھلائی کریں، والدہ ہیں، تو وہ کنفیوز ہو گئی، ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں، تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور یہ سارا ماجرا سنایا کہ میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں میں ان کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کروں، کچھ گفٹس وغیرہ ان کو دوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہو، تم اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ۔ صحیح بخاری کی حدیث شریف۔ اور ایک قرآن شریف کی آیت سن لیجئے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ اب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ اگر کوئی مشرکین میں سے کوئی اگر آپ کے پاس آئے اور آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی ٹیچنگ دی ہے، کیسا کتاب دے کر بھیجا ہے۔ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن لے، یعنی آپ اس کو نہ صرف پناہ دیجئے، اگر وہ نان کمبیٹنٹ ہے، پیسفل ہے، تو آپ اس کو پناہ دیجئے، بلکہ اپنی دین کی تبلیغ بھی کیجئے، اس کو قرآن شریف بھی سنائیے تاکہ وہ قرآن شریف سن لے۔ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر اسے اپنی پناہ گاہ کی طرف، یعنی جس طرف آپ اس کو امن دے رہے ہیں وہاں پہنچا دیجئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، وہ اس لیے ایسا کام اس لیے کیجئے کیونکہ وہ بے خبر ہے، بالکل انون ہے، اس کو آپ کے دین کے بارے میں زیادہ کچھ معلومات نہیں ہے، تو آپ کو یہ چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں یہ بات بتلائی گئی کہ ہمیں نان مسلمز کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں سفر کر رہے تھے اور ایک جھاڑ کے نیچے آپ آرام فرما ہو گئے اور اپنی تلوار جھاڑ کی ٹہنی سے لگا دی، یہاں تک کہ ایک کافر شخص آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ٹہنی پر سے اس نے نکال لی اور میان میں سے نکال کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وہ کافر، مَن یمنعک منی، مَن یمنعک منی، اب بتاؤ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مجھے بچائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ اس کافر کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور تلوار اٹھا کر فرمایا اب تم بتاؤ، مَن یمنعک منی، تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے جانے دیجئے۔ اب ایسا شخص جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عفو اور درگزر کا معاملہ یہ دیکھیے کہ آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جانے دیا۔
جو شخص اٹیمپٹ ٹو کل کرنا چاہتا ہے، شہید کرنا چاہتا ہے، اس کو بھی جانے دے دیا آپ نے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار بہت زیادہ ظلم و ستم کرتے، مسلمانوں کو بہت زیادہ ستاتے، تو صحابہ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ ان پر بد دعا کر دیجئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت دیکھیے کہ کفار کے ساتھ بھی رحم دلی کا سلوک فرماتے۔ یہ بالکل غلط ایسا سوچنا ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کفار آپ کے کھلے دشمن ہیں، وہ کوئی آپ کا اچھا سلوک کے کوئی حقدار نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آپ واقف نہیں ہیں، قرآن کے میسج سے آپ واقف نہیں ہیں اگر آپ ایسا سوچتے ہیں۔ کیا آپ نے مکہ شریف میں فتح مکہ کا واقعہ نہیں سنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کفار کو عام معافی کا اعلان فرما دیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم فرمایا تھا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تمہارے لیے۔ یہ کس سے فرما رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ان لوگوں سے فرما رہے ہیں جو زندگی بھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے منصوبے بناتے تھے، مسلمانوں کو ستانے کے نئے نئے منصوبے بناتے تھے، مسلمانوں کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے تھے، ان پر ظلم کرنے کے منصوبے بناتے تھے۔ جب ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاوی ہو گئے، اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین دیکھیے کہ آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی گرفت، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ ہر کافر، ہر مشرک سے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی ہے، آپ کا کھلا دشمن ہے وہ، تو آپ کو اس بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ سرکار کا مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ کیا سلوک رہا۔ کیا آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا کہ جس میں ایک عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روزانہ کچرا پھینکا کرتی، اور جب ایک دن وہ کچرا نہیں پھینکتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کو تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ نے ایسے بے شمار واقعات آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں مل جائیں گے، جہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان رحمت للعالمین کے مظاہر، اپنے شان رحمت للعالمین کا سایہ کفار پر بھی سایہ فگن کیا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ سارے کفار آپ کے کھلے دشمن ہیں، تو آپ تبلیغ کیسے کریں گے؟ ان کو اپنے دین کا میسیج کیسے پہنچائیں گے؟ تو ایسا سوچنا بالکل ضلالت ہے، گمراہی ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس گفتگو کے بعد بہت سارے لوگوں کے ڈاؤٹس کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ تو آپ دعا کیجئے ہمارے حق میں بھی، اور مجھے اجازت دیجئے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔